الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیک صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیک صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. آج ہی کے دن خلیفہ ثالث حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے. یعنی یکم محرم کے دن اور اتوار کا دن تھا حضرت عمر فاروق اعظم اس دنیا سے رحلت فرما گئے. ایک تاریخ تو آج امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت عمر فاروق اعظم کا عرس پاک ہے. کس کا عرس پاک ہے؟ حضرت عمر کا. حضرت عمر نے بھی شہادت پائی ہے. اور شہادت کی جو موت ہوتی ہے وہ اسلام میں عیب نہیں ہے. لوگ اس کو عیب سمجھے مار دیا مظلوم تھے. نہیں، شہادت کی موت تو اصحاب مصطفیٰ نے مانگی ہے، پائی ہے. حضرت خالد بن ولید پوری زندگی تمنا کرتے رہے مولا مجھے شہادت نصیب فرما. کیا کہتے رہے؟ پوری زندگی جنگوں میں رہے حضرت خالد ابن ولید اور جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا حضرت خالد ابن ولید کا جہاں پر تلوار کا وار نہ ہو. اور جس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید جاتے تھے وہاں فتح نصرت کے جھنڈے لہرا دیا کرتے تھے. وہ خالد بن ولید تمنا کرتے تھے کہے کہ شہادت کی. جب صحابی رسول ہو کر شہادت کی موت کی تمنا کرے تو شہادت کوئی عیب نہیں بلکہ کم اعمال کی سبب، یعنی اعمال نہ کیے ہو اور بندہ شہادت کی موت پا جائے تو بنا حساب کے جنتی بنا دیا جاتا ہے. اور شہادت کی موت میں تکلیف بھی نہیں ہوتی. احادیث سنا رہا ہوں، شہادت کی موت میں دیگر موت کے مقابلے تکلیف نہیں ہوتی. خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہادت کی موت کا درد تو صرف اتنا ہے کہ جس طرح کوئی چیٹی کاٹ لیا کرتی ہے. یہ شہادت کی موت کی تکلیف ہے کہ چیٹی کاٹتی پتہ نہیں چلتا نا، مختصر سا درد ہوتا ہے. ویسے تو موت کا درد آپ نے سنا ہوگا حدیث کے اندر کہ اس طرح موت کی سختی ہوتی ہے کہ سوتی کپڑے کو، جس کا تانا بانا سوتی ہو، اس کو کسی کانٹے دار درخت پر ڈال دیا جائے اور اس کا ایک سرا پکڑ کے اس طریقے سے کھینچا جائے تو اس کا تانا بانا ریسا ریزا الگ ہو جائے. اس سے کئی گنا تفلیق بندے کو جو ہے موت کے وقت دی جاتی ہے. یہ بھی حدیث میں. اور درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں آج آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم کے نام کی محفلیں سجائیں. کیا کریں؟ محفل سجائیں. کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی. جب سنی 11ویں غوث اعظم کے نام پر لنگر لٹا سکتا ہے تو اسلام کے ہیرو کے لیے کیا اپنے گھر میں محفل نہیں سجا سکتا؟ آج علماء نے ہمیں تاریخ سے دور کیا. بعض کی، سب کی بات نہیں کرتا، سارے ایسے نہیں، کچھ ہیں جو تاریخ سے ناآشنا ہیں اور لوگوں کو بھی رکھتے ہیں.
نہیں بتاتے اسلام کی ہسٹری. انہوں نے دور کیا. کیا کیا؟ غوث اعظم کی شان بتائی. ہے عبد القادر کی شان. بحمداللہ میں قادری ہوں، غوث اعظم کے در کا کتا ہوں. میں بھی غوث اعظم کی شان بتاتا ہوں. یہاں پر کوئی غلط خیال والا یہ نہ سمجھے کہ میں غوث اعظم کی انسلٹ کر رہا ہوں، معاذ اللہ، ہرگز نہیں. غوث اعظم کے قدموں کی دھول میرے سر کا تاج ہے. جس طرح غوث اعظم کی 11ویں منا سکتے ہو، کیا عمر فاروق اعظم کے نام کی ایک محفل نہیں سجا سکتے؟ کتنا احسان ہے عمر کا اس امت پر. آدھی دنیا کے اندر جس نے اس اسلام کو پھیلایا اس ذات کا نام عمر ہے. کس ذات کا نام عمر ہے؟ وہ عمر. تمام صحابی مرید ہیں مصطفیٰ کے، اور عمر فاروق اعظم تنہا مراد مصطفیٰ ہے. مانگا ہے اللہ سے عمر کو رسول اللہ نے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر اسلام کو عطا کر دے. یہ کس نے کہا؟ مصطفیٰ کی دعا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ اسلام کو عمر ابن ہشام دے دے یا عمر دے دے، جو تیرے نزدیک بہتر ہو وہ اسلام کو عطا کر دے. اللہ نے دونوں کے قلب کو دیکھا. مانگا دو کو تھا، ابو جہل کو بھی مانگا تھا جس کا نام ہے عمر ابن ہشام، اور حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی رسول اللہ نے مانگا. دونوں کو مانگا اور کہا مولا جو بہتر ہو تیرے دین کے لیے اس کو عطا کر دے. اللہ نے دونوں کے قلب کو دیکھا. ابو جہل ہے. کیا ہے؟ ابو جہل جہالت کی یونیورسٹی ہے. اس کا معنی یہی ہے ابو جہل کا، جہالت کی یونیورسٹی ہے. اتنا بڑا جاہل ہے، اتنا بڑا احمق ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتا نبی کو نہیں مانتا، مٹھی میں کنکر کو کلمہ پڑھتا دیکھتا نہیں مانتا، پیڑ کو سجدہ کرتا ہوا دیکھتا نہیں مانتا. پھر اللہ نے عمر فاروق کے دل کو دیکھا. عمر ناسمجھ ہے، عمر ناسمجھ ہے، علم نہیں ہے مصطفیٰ کا، عظمت مصطفیٰ کو نہیں جانتا. عمر گستاخ نہیں ہے، ابھی گستاخی نہیں کی آپ نے، اور نہیں کی واقعی. جس دن اسلام قبول کرنے گئے تھے اس دن تو تھا کہ چلیں گے نبی کا سر اڑائیں گے، ثم معاذ اللہ، فقط اسی دن. لیکن عمر کو کیا پتا تھا کہ کٹ کے آئیں گے؟ عمر کو نہیں پتا تھا. کیا دیکھا اللہ نے؟ عمر نادان ہے، کم علم ہے، علم نہیں ہے. اور ابو جہل جانتا ہے نبی ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا نبی کے معنی کو. ایک آج گروہ ہے جو نبوت کا معنی ہی نہیں سمجھی. وہ کہتے ہیں غیب نہیں جانتے، غیب داں نہیں. ارے ابو جہل جیسا جہالت کی یونیورسٹی نبوت کے معنی کو جانتی ہے. یہ دیوبند کے اندر مفتی بننے کے بعد نہیں سمجھا، مفتی بننے کے بعد نہیں سمجھا نبی کسے کہتے ہیں. اما نبی اسے ہی کہتے ہیں جو غیب کی خبریں بتایا کرتا ہے. نبی اسی کو کہتے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ نے دونوں کے دلوں کو دیکھا کہ ایک جانتا ہے اس کے بعد نہیں مانتا، ایک نادان ہے. اللہ نے کہا عمر کو علم دے دیں گے، عظمت نہیں جانتا، مصطفیٰ کی عظمت سمجھا دیں گے. حضرت عمر فاروق اعظم آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لیں. واقعہ طویل مگر اختصار. حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. حضرت علی فرماتے ہیں، روایت ہے حضرت علی راوی حدیث پاک ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جب تک عمر نے اسلام قبول نہیں کیا ہمیں کوئی مومن نہیں کہتا تھا. 39 مسلمان ہو گئے تھے، 40ویں نمبر کے مومن ہیں حضرت عمر فاروق اعظم. 40ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا. حضرت علی کیا فرما رہے ہیں عمر کی شان میں؟ کس کی شان میں؟ حضرت عمر کی شان میں. فرما کون رہے ہیں؟ حضرت علی. آج علی کو عمر سے ایسا کیا جاتا ہے، ایسا کیا جاتا ہے. ایسے تاریخ بتانے والے ملاؤں سے اپنے ایمان کو بچائے رکھنا. تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، ہسٹری باطل ہو سکتی ہے، لیکن حدیث مصطفیٰ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. حدیث مصطفیٰ
کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور حدیث کو راوی کرنے والا جب خود علی ہو، حدیث کی روایت بیان کرنے والا خود علی ہو، تو اس علی سے عمر کو کیسے جدا کیا جا سکتا ہے؟ محبت تو دیکھو اصحاب مصطفیٰ میں، اہل بیت میں۔ آج یہ فتنہ بہت زور شور سے بلکہ پکڑ گیا، ترقی پر آ گیا شیعت کا فتنہ۔ اصحاب مصطفیٰ کو گالی دیتے ہیں اہل بیت کی محبت کے نام پر، اور صرف اصحاب ہی کو نہیں بلکہ جملہ انبیاء کی بھی توہین کرتے ہیں۔ جملہ انبیاء کی توہین، اور ٹائٹل کیا ہے؟ مولائیت کا۔ خانقاہوں کے اندر اگر کوئی مولائیت پھیلائے یا آپ کو کہے ہم حب علی میں مولا ہیں، تو وہ مولائی نہیں، موائی ہے، وہ کذابی ہے، وہ زندیق ہے۔ یوں کہ حب اہل بیت کو بھی ہم مانتے ہیں اور حب اصحاب مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کی محبت بھی ہم مانتے ہیں، اور اصحاب مصطفیٰ کی جب محبت بیان کرتے ہیں، صحابہ کی فضیلت جب بیان کرتے ہیں تو اہل بیت کی حدیث سے، اور اہل بیت کی جب فضیلت بیان کرتے ہیں تو صحابہ کی روایت سے۔ میلان تو دیکھو دونوں کا، کہ صحابہ کی عظمت کس نے بتائی؟ اہل بیت نے، اور صحابہ نے اہل بیت کی عظمت بتائی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جدا ہو جائے؟ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں مومن نہیں کیا جاتا تھا، جب سے عمر نے کلمہ پڑھا ہے ہم بابانگائے دہل اعلان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ایک اور روایت ہے حضرت علی سے، حضرت علی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ عمر فاروق اعظم ہجرت کے دوران ہجرت تمام ہجرت ایسی کر گئے تھے بنا بتائے، لیکن عمر فاروق اعظم ایسی ذات ہے کہ ببانگائے دہل ہجرت کی تھی، اور کفاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہجرت کی تھی۔ حرم شریف میں پہنچے امیر المومنین حضرت عمر، خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم کے پاس نوافل ادا کیے، اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ خانہ کعبہ ہی کے ایک مطاف میں ابو جہل عتبہ شیبہ بیٹھا ہے، اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا اے ابو جہل عتبہ شیبہ سن، میں ہجرت تو کر رہا ہوں تیرے ڈر سے نہیں، رب کے حکم سے۔ کیا کہا؟ ہجرت کر رہا ہوں تمہارے خوف سے نہیں جا رہا مدینہ چھوڑ کے کہ تم مجھے مارو گے، بلکہ رب کے حکم سے کر رہا ہوں، اور تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کر رہا ہوں۔ اگر عمر سے کسی کو پنگا لینا ہے، کسی کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہے، بچے یتیم کرنے ہیں، تو وہ عمر کا مقابلہ کرے اور عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ یہ شان تھی حضرت عمر فاروق اعظم کی، وہ عمر جو عادی دنیا کا حکمراں تھا، مگر وہ حکمراں بھی کہاں تھا؟ آپ دیکھیے انداز، حکمراں ہونے کے بعد حضرت عمر کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی ہی سے روایت ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیے اتفاق کے ساری روایت حضرت علی سے سنا رہا ہوں میں۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کسرا کے بادشاہ نے حضرت عمر کے پاس ایک جاسوس بھیجا قتل کے لیے۔ کائے کے لیے بھیجا تھا؟ قتل کے لیے۔ کس کے قتل کے لیے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے۔ اب وہ آیا، آنے کے بعد اس نے کہا پرائم منسٹر کہاں ملے گا؟ حضرت عمر حاکم وقت ہیں، پرائم منسٹر ہیں، آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، حکمراں ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں حضرت عمر۔ تو کہا پرائم منسٹر کہاں ہے؟ کہا وہ جو وہاں پر توسیع ہو رہی ہے مسجد نبوی کی، وہاں پر جو غارہ خود رہا ہے، اس غارے سے جو دیگر اصحاب کو نکال کر مٹی دے رہا ہے، وہ ہمارا پرائم منسٹر ہے۔ جانے کے بعد دیکھا تو حلیہ بھی وہ نہیں تھا۔ کہا آپ امیر المومنین ہیں؟ کہا ہاں میں امیر المومنین ہوں، خلیفہ مسلمین ہوں۔ بلکہ اس نے کہا تمہارا کیا نام ہے،
سردار کہاں ملے گا، یہ کہا تھا۔ اصحاب نے کہا ہمارے یہاں سردار نہیں ہوتا، ہمارے یہاں امیر ہوتا ہے، ہمارا امیر ہے۔ کہا وہ امیر ہے، دور سے دیکھا، اب وہ الرٹ ہو گیا کہ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ حضرت عمر کے پیچھے لگا، پیچھے پیچھے دیکھتا ہے کہ کہیں تنہا ہو، موقع پاؤں اور کر جاؤں۔ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم اگلے دن نکلے، اپنے اونٹ جو بیت المال کے اونٹ تھے ان اونٹوں کو چراگاہ میں لے کر حضرت عمر ان کو ادھر سے ادھر کر رہے تھے۔ بہت شاطر تھا، اور یہ کام کرنے شاطر اور چالاک لوگ ہی بھیجے جاتے ہیں۔ وہ چالاک قسم کا آدمی تھا، پورے میدان کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد کیا دیکھتا، ایک بڑا درخت ہے، اس درخت پر چڑھ گیا، کس سوچ کے ساتھ کہ عمر اس درخت کے نیچے ضرور آئے گا، آرام کرے گا۔ ویسا ہی ہوا، اتفاقاً حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم اس درخت کے نیچے آ کر لیٹ گئے، آرام کیا۔ یہ اسی سش و پنج میں ہے کہ عمر کی آنکھیں کب بند ہو میں اپنا کام کروں، یہ اسی سوچ کے اندر ہے کہ عمر کی آنکھیں کب بند ہو میں اپنا کام شروع کروں۔ کیا دیکھتا، ایک درندہ جس کو جنگل کا شیر کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث بہت مضبوط ہے سند کے ساتھ، حاکم میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ کیا دیکھا، ایک درندہ آیا، اب یہ سوچ رہا تھا جو کام کرنے میں آیا تھا وہ درندہ کر دے گا، بڑا خوش ہو رہا تھا، پیڑ پر چڑھا ہوا تھا، سوچا جو کام میں کرتا وہ یہ درندہ کر دے گا، مگر درندہ عمر کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ حضرت عمر کے ارد گرد آ کر چکر لگانے لگا۔ جب تک امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم سوتے رہے، وہ شیر وہیں پہرا دیتا رہا۔ شیر کیا کر رہا تھا؟ پہرا دے رہا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ جب یہ پریشان ہو گیا کہ شیر بھین کی مانتے ہیں، فوراً پیڑ سے نیچے کودا اور کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ امیر المومنین کلمہ پڑھا کر میری جان کو بچا لیجئے، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ کے نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جنگل کا یہ سورما بھی آپ کی مانتا ہے۔ تو یہ عمر فاروق اعظم ہے، یہ عمر۔ آج لوگ جھوٹی روایتیں پڑھتے ہیں کہ عمر نے دروازہ توڑ دیا، معاذ اللہ سیدہ کا حمل ضائع کر دیا، نعوذ باللہ۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹی تاریخ ہے، حدیث مصطفیٰ سے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور اس کو بیان کرنے میں خود حضرت علی کی بھی توہین ہے۔ حضرت علی کو کیا کہا جاتا ہے؟ خدا کا شیر، اسد اللہ کہا جاتا ہے نا، حضرت علی کا لقب ہے نا اسد، اللہ کا شیر۔ تو حضرت علی اللہ کا شیر ہو اور کوئی آپ کی جوزہ کو نقصان پہنچائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ تو یہ حضرت علی کی بھی خود ساختہ توہین ہے کہ عمر نے معاذ اللہ فاطمہ کو نقصان پہنچایا، ہرگز نہیں۔ عمر مانگا کس لیے تھا اللہ نے؟ حدیث پاک میں نے پڑھی، اللہم اعز الاسلام، اسلام کی عزت کے لیے۔ فاطمہ اسلام کی عزت ہے یا نہیں؟ اور عمر مانگا کس لیے تھا؟ اللہ کی، رسول اللہ کی یہ دعا ہے۔ عمر ملا نہیں ملا، دعا رسول اللہ کی قبول ہوئی، تو دعا آدھی قبول ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے۔ اور پوری دعا کا ایک حصہ یہ اللہ عمر دے دے، دوسرا کیا ہے؟ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت دے دے۔ تو جب عزت ہی کے لیے عمر کو مانگا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سیدہ کو حرف بھی پہنچا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اہل بیت سے محبت کا سبق جس نے دیا ہے اس ذات کا نام عمر بن خطاب ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر ممبر پر تشریف فرما تھے، ممبر پر کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت حسن مجتبی باہر کھیل رہے ہیں، اور اس میں حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین نے کہا وہ جو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑا ہے وہ ہمارا غلام ہے۔ کیا کہا؟ وہ ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی یہ قول سنا، سننے کے بعد رات میں اپنے ابا یعنی حضرت عمر سے کہا کہ حسین کہہ رہے تھے کہ عمر جو ہے وہ ہمارا غلام ہے۔
حضرت عمر اس طرح ٹیک لگا کر سوئے تھے، فوراً اٹھے، کہا کیا کہا؟ کہا حسین کہہ رہے تھے عمر جو ہیں وہ ہمارے غلام ہیں۔ کہا واقعی ایسا کہا؟ فوراً امیر المومنین حضرت عمر نے ایک رکا ان کو دیا، ایک کاغذ اور قلم دیا، کہا جاؤ اور جا کر یہ بات لکھوا لاؤ۔ کیا کہا؟ یہ بات لکھوا لاؤ۔ وہ بھاگتے ہوئے گئے حضرت امام حسین کے پاس اور جانے کے بعد کہا کہ آپ نے جو دن میں میرے بابا کے لیے کہا تھا کہ عمر ہمارا غلام ہے، کیا وہ لکھ کے نہیں دے دیتے؟ فوراً حضرت امام حسین نے وہ لکھ کر دیا۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور آنے کے بعد وہ تختی دی۔ فوراً عمر فرماتے ہیں میرے بیٹے، یہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مروں اس دنیا سے جاؤں تو میری قبر میں میرے سینے پر یہ رکا رکھ دینا، عمر کی بخشش کے لیے یہ خط ہی کافی ہے۔ بتائیے، عمر نے اہل بیت کی شان بتائی نا، اور علی نے عمر کی شان بتائی نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور امام اہل سنت نے بھی یہی درس دیا، یہی بتایا کہ نہ ہم اہل بیت سے جدا ہو سکتے ہیں، نہ اصحاب مصطفیٰ سے جدا ہو سکتے ہیں، ہم دونوں کو تھامیں گے۔ اور کس طرح تھامیں گے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اصحاب مصطفیٰ اور اصحاب اہل بیت کی بتائے ہوئے طریقے پر ان کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔